اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ولی اللہ شہزادہ اور ملکہ ناگن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت تھی جس کی سرحدیں ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر بکھرتے ہوئے سمندروں تک تھیں۔ اسے فارس کہتے تھے، جس کو آج ہم ایران کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان شرمد انتہائی ذہین، عقل مند اور بہادر سلطان تھا۔ سلطان کے دو بیٹے تھے جو انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے اور عقل مندی سے حکومت کرتے تھے۔ بڑا لڑکا شہزادہ عرش تھا، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ صحیح معنوں میں وہ فارس کا شہزادہ تھا۔ تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادہ عرش شادی کے 3 ماہ کے بعد بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر ہوئی۔ سلطان شرمد نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر شہزادہ سنبھل نہ پا رہا تھا۔ طبیبوں کے علاج سے نا امید ہو کر بادشاہ سلامت بغیر لاؤ لشکر کے کسی فقیر کی تلاش میں نکل پڑا، جو کہ اس کے بیٹے کی ٹوٹتی سانسوں کو جوڑ کر دوبارہ بحال کر سکے۔ وہ سفر پر نکل گیا، چلتے چلتے جنگلوں اور پہاڑوں میں گیا۔ پہاڑوں کے درمیان اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی کی جانب چل پڑا۔ اس پہاڑ کی غار میں وہ جھونپڑی تھی۔ سلطان شرمد اس جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اندر دیکھا تو عجیب نظارہ تھا۔ ایک فقیر ہے جو کہ عبادت میں مشغول ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اس قدر دور اور بلند مقام پر یہ فقیر کیسے رہتا ہے، کیسے کھاتا پیتا ہے۔ اتنے میں فقیر نے عبادت ختم کی اور مراقبہ میں چلا گیا۔ سلطان شرمد غار کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جس کی شکل و شبہات بڑی عجیب ہے۔ اس کے منہ میں ایک کپڑا ہے۔ اس نے وہ کپڑا اس جھگی میں ڈال دیا۔ بزرگ نے وہ کپڑا کھولا تو اس میں کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ بزرگ نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ بزرگ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ فوراً بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور سلطان کو شہزادہ عرش کے بارے میں سب بیان کر دیا۔ سلطان نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ وہ چاند کی 14ویں تاریخ کو شہزادہ عرش کو لے کر اس کے پاس آئے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ چاند کی 14ویں تاریخ کو شہزادہ عرش، اس کی ماں اور سلطان شرمد اور چند مصاحبین اس ولی اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ولی اللہ نے شہزادے سے پوچھا، بتاؤ پچھلے چند ماہ میں تم کہیں گئے تھے؟ شہزادے نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی۔ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میرا دل شکار کھیلنے کو چاہا اور میں اپنے ساتھ بہت سے مصاحبین لے کر شکار پر روانہ ہوا۔ ہم نے تھوڑا بہت شکار کیا۔ واپسی پر مجھے ایک انتہائی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ پھر رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو میں یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ شاید یہ کچھ چڑیل ہوگی، لیکن پھر مجھے خیال آیا ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ میں نے دیکھا کہ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں ہے، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کا رنگ سفید، بال سنہری۔ حیران کن طور پر اس کا آدھا جسم عورت کا اور آدھا سانپ کا تھا۔ میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا ہے اور میرا چچا ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے اس نے جنگل میں جادوگروں کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے اپنے جادو کے زور سے میری یہ حالت کر دی۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ سامنے برگد کے درخت پر جو الو بیٹھا سو رہا ہے، وہی وہ جن ہے۔ اگر تم اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس الو کا نشانہ لیا اور تیر پھینکا۔ نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا اور الو درخت سے نیچے گر گیا۔ اس کا نیچے گرنا تھا کہ ہر طرف ایک غبار سا چھا گیا
اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہی سانپوں کی ملکہ ہوں جسے جادو کے زور سے آدھا سانپ اور آدھی عورت بنا دیا گیا تھا، اور فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنی ملکہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور محل میں لے آیا۔ یہاں آ کر ہر طرف خوشیاں منائی گئیں اور میری شادی اس خوبصورت حسینہ سے کر دی گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا اور میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی اور میں کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ بہت سے حکماں نے میرا علاج کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ بزرگ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ سلطان شرمد، تمہاری شہزادے کی بیماری کی اصل وجہ وہی ملکہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے حضور، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ ولی اللہ نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا علم بتاتا ہے وہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، اور انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑے تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ تمہاری بیوی اصل میں ایک ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ تمہارے جسم میں تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا، بابا جی مگر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں؟ ولی اللہ نے کہا، شہزادے 10 سال قبل تمہارے بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا، اب یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر تمہارا کام تمام کر سکتی ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا تمہارے جسم میں اپنا زہر داخل کر رہی ہے تاکہ تم سسک کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ شہزادہ عرش بولا، میں ابھی جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ولی اللہ نے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، جیسے ہی تم میرے پاس آئے وہ اس محل سے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں، یہ تم اپنے بازو پر باندھ لو اور انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ ناگن تمہارے پاس کبھی نہ آئے گی۔ اس طرح ولی اللہ نے اس کو وہ تعویذ دیا جسے شہزادے نے اپنے بازو پر باندھ لیا، اور اس طرح وہ دنوں میں تندرست ہو گیا۔ اس ولی اللہ کے پاس حاضر ہوا اور ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوا۔ ان بزرگ کا نام خواجہ اجل سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جن کا مزار آج بھی ایران سے دور ایک علاقہ میں پہاڑوں کے اوپر موجود ہے اور لوگوں کے لیے مرجعگاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔